الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سماعت فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قوم میں سے تھے، بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کی پرورش کیے، حضرت مریم ان کی ماں تھی، اور بنی اسرائیل وہ قوم تھی جس کا تذکرہ ہم لوگوں نے پہلے سماعت فرمایا تھا۔ وہ تذکرہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا کہ جو منت سلوہ بنی اسرائیل کی قوم پر اترتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل تھی، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں ظاہر فرمائی، بہت سی نعمتیں اتاری، باقی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہ لائے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا ایک دوسرا انسان دنیا میں مبعوث فرما دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا۔ جو دیکھتے ہیں نا چرچ میں ایسے ہوتے ہیں، وہ لوگ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنا باپ کے ماں کے تو پیدا کیا تھا، باقی بنا باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے پیدا فرمایا تھا۔ جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا ماں باپ کے اور حضرت حوا علیہ السلام کو بنا ماں کے پیدا فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی ہوئی، زوجہ ہوئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طریقے آسمان پہ آج بھی محفوظ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی موجود ہیں۔ آج ہم امام الانبیاء، سید المرسلین، سرکار دو جہاں، فخر دو عالم، خاتم النبیین، حضرت سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ و خیر سماعت فرمائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسب محمد، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام محمد تھا۔ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام محمد تھا۔ ان کے والد کا نام عبداللہ، ان کے والد کا نام عبد المطلب، اصل نام شیبہ بن ہاشم بن عبد مناف بن قزی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن حزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حکوم بن ناحور بن طرح بن تیرہ بن یعرب بن یشجب بن ثابت بن حضرت اسماعیل علیہ السلام بن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ بن تاریخ بن انیب کو آواز کہا جاتا ہے۔ بن ناحور بن صاروح بن راعو بن فالق بن قبیر بن صالح بن ارفحشد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متو شلف بن اختوح بن یحیی بن حضرت ادریس علیہ السلام بن پرو بن مہلیل بن قنیل بن یانش بن سیس علیہ السلام۔ سیس علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ سیس علیہ السلام کس کے بیٹے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیس علیہ السلام بن آدم علیہ السلام۔ یوں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا نسب مبارک
آخر میں یہ شجرہ نسب سیرت ابن حشام سے لیا ہے، اور حضرت ابن حشام فرماتے ہیں کہ یہ شجرہ مجھے زیاد بن عبداللہ بالکانی کے ذریعے محمد بن اسحاق مطلبی سے پہنچا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق فرمان الہی: محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، الغرض اللہ تعالیٰ کے فضل اور ضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی نشانیاں سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے: تم لوگوں کے لیے، یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے اور آخرت کے دن سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا عمدہ نمونہ موجود ہے، اور کئی جگہ اللہ عز و جل نے آپ کو اپنی خاص عبدیت کے لقب سے نوازتا ہے۔ مثلا اور جب خدا کا خاص بندہ خدا کی عبادت کے واسطے کھڑا ہوتا تو یہ کافر لوگ اس بندے پر بھیڑ لگانے کو کھڑے ہو جاتے، اور سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی بڑی محبت کے انداز میں آپ کی تعریف فرماتا ہے: لوگوں، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گرا معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی سے کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ پھر بھی اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو اے پیغمبر کہہ دے کہ خدا مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور یہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور سورہ قلم میں اللہ عز و جل آپ کے بلند پایہ صفات پر قسم اٹھاتا ہے، نون والقلم وما یسطرون، قسم اٹھاتا ہے، فرماتا ہے، ربانی ہے، قسم ہے قلم کی اور اس کو جو اہل قلم لکھتے ہیں کہ محمد تم اپنے پروردگار کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور بے شک آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں، سو عنقریب تم بھی دیکھ لو گے، یہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ کون تم میں سے دیوانہ ہے۔ 4. آپ کے اخلاق کے متعلق خدائے تبارک و تعالی نے جتنی تعریف فرمائی اتنی کسی اور کے لیے نہیں فرمائی، اسی وجہ سے تمام انبیاء میں آپ کا اخلاق ضرب المثل ہے، اور اسی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جنت میں اہل جنت کا اخلاق سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا ہوگا۔ آپ کی نرمی اور مہربانی کے متعلق اللہ عز و جل فرماتا ہے: اے محمد، خدا کی مہربانی سے تم لوگوں کے لیے نرم ہو گئے ہو، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، پس ان کے ساتھ معافی کا سلوک کرو اور ان کے لیے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہا کرو، اور جب کسی کام کا غرض مسمم کر لو تو خدا پھر بھروسہ کرو، بے شک خدا بھروسے رکھنے والوں کو
درست رکھتا ہے، اور آپ کی ذات تمام مخلوق کے لیے عظیم احسان والی ذات ہے، کیونکہ آپ کی بدولت کون و مکان کو وجود عطا ہوا، اور پھر تمام انسانوں اور جنوں پر بھی آپ کا عظیم احسان ہے، اور آخرت میں آپ کی شفاعت کبریٰ سے تمام جن و انس نفع اٹھائیں گے، اور روز محشر اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب الحکمت سکھاتا ہے، اور اگرچہ یہ لوگ پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں میں سے عربوں کو منتخب فرمایا، ان تمام عربوں میں سے مجھے منتخب فرمایا، اور حضرت وائلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم میں سے حضرت ابراہیم کو منتخب فرمایا اور انہیں اپنا دوست بنایا، پھر حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کا انتخاب فرمایا، پھر حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے نزار کا انتخاب فرمایا، پھر نزار کی اولاد میں سے مصر کا انتخاب فرمایا، مزر کا انتخاب فرمایا، پھر مزر کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو منتخب فرمایا، پھر بنی کنانہ میں قریش کو منتخب فرمایا، پھر قریش میں بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا منتخب فرمایا۔ الغرض حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کل کائنات کا لباب اور مقصود اصل ہے، اور آپ کی شرافت و فضیلت کائنات کی ہر چھوٹی اور بڑی چیز پر حاوی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ بعض از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر ایک روایت ہے جس کو جعفر ابن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا، میں نے دنیا کے مشرق و مغرب اور میدان اور پہاڑوں میں چکر لگایا، مگر مجھے مزر کے سوا تمام جانداروں میں کوئی چیز ان سے بڑھ کر چیز اور بہتر نہیں ملی۔ پھر میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر بنی مزر میں بھی گھوما، مگر مجھے کنانہ کے سوا کوئی بہترین انسان نہیں ملا۔ پھر میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر بنی قریش میں بھی گھوما، مگر مجھے بنی قریش میں سے بہتر انسان نہیں ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ بنی ہاشم میں سے کسی ایک کا انتخاب کروں، تو مجھے آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے بہترین کوئی انسان نہ ملا۔ سبحان اللہ۔ یہاں وحی سے آپ کے فضیلت و برتری کی بلندی معلوم ہوتی ہے، اور شفا میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دو حصول میں تقسیم فرمایا اور مجھے ان میں سے بنایا جو اپنی قسم کی اعتبار سے بہترین تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ اصحابک الیمن و اصحابک الشمال، دائیں طرف والے اور بائیں طرف والے، اور میں
اصحاب یمن میں سے ہوں اور پھر اصحاب یمن میں سے پھر بہتر ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان 2 قسموں کی 3 قسمیں بنائی اور ان میں 3 قسموں میں سے بھی بہتر ہوں، اور یہ 3 قسمیں اللہ تعالیٰ اس فرمان میں ہے: اصحاب المدینہ، اصحاب المیمنہ و اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون۔ دائیں طرف والے، بائیں طرف والے اور جو پہلے کرنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ تو آگے بڑھنے والے ہیں۔ پس میں سبقت کرنے والوں میں بھی بہترین ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں قسموں کو قبائل میں تقسیم کیا اور مجھے ان میں بہترین قبیلے میں سے بنایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور تمہیں ذاتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم کو آدمی کی پہچان ہو۔ پس میں اولاد آدم میں سب سے بہترین اور اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ شریف و کریم ہوں، اور مجھے اس پر غرور نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قبیلوں کو گھرانوں میں تقسیم کیا اور مجھے ان میں سے بنایا جو گھرانے کے اعتبار سے سب سے بہترین ہے، اور مجھے اس پر غرور نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے۔ شفاء البحوالہ حلیہ، حسن کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ حسن و جمال، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کو کما حق تعبیر کہہ دینا اور نور مجسم کی تصویر کشی کرنا طاقت سے باہر ہے، لیکن پھر بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی اپنی ہمت و وسعت کے بقدر اس کو بیان فرمایا، لہذا اس میں سے کچھ پیش نظر ہے۔ ترمذی میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ زیادہ دراز قد تھے نہ پستہ قد تھے، بلکہ میانہ قد کے، مطلب میڈیم سائز کے تھے، نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ ناٹے تھے، میانہ قد تھے، اور رنگ میں بہت ہی زیادہ سفید نہ تھے جو عیب لگتا، نہ بالکل سانولی رنگت کے تھے، بلکہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن نور اور ملاحت و ملائمت والے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے بال مبارک نہ بالکل سیدھے تھے نہ بالکل گھنے، بیچ دار، بلکہ ہلکے سے گھنگرالے تھے۔ 40 سال عمر ہو جانے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی بنایا، اور 10 سال مکہ میں رہے یا کچھ کم و بیش، اور 10 سال مدینہ میں رہے، پھر 60 سال کی عمر میں آپ کو وفات دی گئی۔ اس مدت میں کچھ نظر اور اس عمر میں آپ کے سر اور داڑھی میں 20 بال سے زیادہ سفید نہ تھے۔ اس حدیث میں نبوت ملنے کے بعد 10 سال مکہ میں اقامت گزینی مذکور ہے، جبکہ یہ مدت تمام روایتوں کے خلاف ہے۔ اس طرح کل عمر مبارک بھی 63 سال تھی، نہ کہ 60 سال،
پھر اس حدیث مبارک کی توجیہ کی گئی کہ یہاں دہائی کے بیان کو مقصود نظر رکھا ہے اور کسر کو چھوڑ دیا ہے۔ ترمذی میں ہے کہ ابراہیم بن محمد جو حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا حلیہ بیان فرماتے تو یوں فرماتے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ زیادہ طویل القامت تھے نہ کوتاہ قامت تھے، بلکہ میانہ قامت تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بال نہ بالکل بیچ دار تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ کچھ گھنگریالے تھے، اور آپ فربہ جسم نہ تھے، اور نہ ہی آپ کا چہرہ بالکل گول تھا، بلکہ کچھ گول تھا جس کو کتابی چہرہ کہتے ہیں، اور آپ کا رنگ سفید مائل سرخی تھا، اور آپ کی آنکھوں کی سیاہی نہایت سیاہ اور سفید نہایت سفید تھی، اور پلکیں دراز تھی، بدن کے چوڑوں کی جگہ یعنی پیٹھ پر گوشت تھے، اور دونوں شانوں کے درمیانی جگہ بھی پر گوشت تھی، اور آپ کے بدن مبارک پر زائد بال بالکل نہ تھے، بلکہ سینے پر بھی اور اوپر سے ناف تک صرف بالوں کی ایک باریک سی لکیر تھی، اور آپ کے دست و پاکر گوشت تھے۔ جب آپ چلتے تو قدموں کو قوت سے اٹھاتے اور ایسا لگتا گویا نصیب میں اتر رہے ہیں۔ جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے حسین سراپا کے ساتھ متوجہ ہوتے، یعنی متکبروں کی طرح بے رخی کا انداز نہ کرتے، اور آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور آپ کے خاتم النبیین سب سے زیادہ فیاض وحی تھے، اور سب سے زیادہ سچے صاف گوتے تھے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے، اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے، اور آپ کو جو شخص دیکھتا مرعوب ہو جاتا تھا، اور آپ سے معرفت کے ساتھ ملتا جلتا، اور آپ کو سب سے زیادہ محبوب بنا لیتا تھا۔ آپ کی مدحت سرائی کرنے والا کہتا، آپ کی مثل میں نہ پہلے کبھی دیکھا اور نہ ان کے بعد بھی کبھی دیکھا۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مہر نبوت ترمذی کی حدیث میں حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں مثل زواج شانوں کے درمیان مہر دیکھی، جو مسحری کی گھنڈی کی طرح تھی، یعنی مسحری کے پردے کے گھنڈی جیسی تھی، اور کبوتر کے انڈے کے برابر تھی۔ اس لفظ کے ترجمہ میں علماء کا اختلاف ہے۔ یہاں جو ترجمہ نقل کیا گیا ہے مسلم شریف کے شارح حضرت امام نودی کا مختار ہے، اور شمائل ترمذی میں بھی حضرت جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی مہر نبوت کو آپ کے دونوں مونڈوں کے درمیان دیکھا، جو سرخ رسولی جیسی تھی اور مقدار میں کبوتر کے انڈے کے برابر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہوئے تو ایک یہودی عالم جو مکہ میں رہتا تھا، اس نے پوچھا
اے فرشتوں کیا تمہارے یہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں۔ تو یہودی نے کہا میں جو کہتا ہوں وہ اچھی طرح سن لو، آج اس امامت کا آخری پیغمبر جنم لے چکا ہے، اور اس کے مونڈے کے پاس بطور علامت یہ ایک مہر ہے جس میں بہت زیادہ بال ہوں گے۔ لوگ اس کی بات سے بڑے حیران ہوئے، واپس گھروں کو لوٹے اور اپنے گھر والوں سے پوچھا تو ان کو معلوم ہوا کہ ہاں آج عبداللہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اب یہ قریشی پھر اس یہودی سے ملے جو پہلے ہی بچے کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھا، تو قریشی اس کو لے کر عبداللہ کے یہاں پہنچے، اور یہودی نے حضرت آمنہ سے بچہ منگوایا۔ حضرت آمنہ نے بچے کو کپڑے سے باہر نکالا، لوگوں نے آپ کے کمر دیکھ لی، اور یہودی کو جیسے ہی کمر پر مہر نبوت نظر آئی وہ فوراً غم و ہیبت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب کچھ ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ کہا آج ہم بنی اسرائیل سے نبوت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش مبارک۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے ناف کٹی ہوئی تھی، اور ایک روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو حضرت جبرائیل نے آ کر ان کی ناف کاٹی، پھر ان کے کان میں اذان کہی، اور پھر ان کو ایک سفید کپڑا پہنایا۔ اور جب فخر دو جہاں آپ صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہوئے تو آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، اور آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، اور آپ کے بدن اطہر تمام علائشوں سے پاکیزہ تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے حمل پڑ جانے سے پہلے سال میں قطع سالی اور فقر و افلاس عرب میں عام تھا، مگر جب یہ سنہرا سال آیا تو تمام مصیبتیں عرب سے چھٹ گئی، اور ہر طرف سبزی ساداب نما ہو گئی، اور دنیا کی کایا پلٹ گئی۔ درخت ہرے بھرے ہو کر پھولوں کے بوجھ سر جھکا کر کھڑے ہو گئے، ہر طرف بجلی کی کڑک آ کر خوشیوں کی گھٹا چھا گئی، اور گھٹائیں چھا کر آتی اور پورے زور و شور سے برس کر جل تھل کر جاتی۔ البتہ یہ والہانہ میں یہ ہے کہ جب عبد المطلب نے اپنا پوتا ختنہ شدہ اور ناف بریدہ پیدا پایا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا میرا یہ بیٹا نرالی اور بڑی شان والا ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی مٹھی بند تھی، شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، گویا خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ملک عرب یعنی سعودی میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی کے گھر لڑکی پیدا ہوتی، بھائی کو بچی پیدا ہوتی، تو وہ زندہ لڑکیوں کو دفنا دیا کرتے، کھڈا کھود کر لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے۔ لڑکی پیدا ہونا ان میں بہت شرمسار مانا جاتا تھا، لڑکی اگر کسی کے گھر میں پیدا ہوتی تو وہ لوگ اسے زندہ درگور کر دیتے۔ ایک واقعہ ہے
ملک عرب کا کہ کسی عرب کے یہاں جیسے ایسا ہوتا تھا کہ جو عرب میں جو لوگ رہتے تھے تو وہ لوگ تجارت کرنے کے لیے باہر جاتے تھے، تو ایک کے گھر لڑکی پیدا ہوئی تو اس نے کیا کرا، اس کی بیوی نے اپنی لڑکی کو چھپا کر رکھا، کچھ سال تک تو چھپا کر رکھا۔ پھر اس کا شوہر تجارت کاروبار کر کے آیا تو اس نے پوچھا کس کی لڑکی ہے، تو اس نے بات بنا کر ٹال دیا کہ دوسرے کی لڑکی ہے، بغل والے کی لڑکی ہے، ٹال دیا۔ لڑکی پلتی رہی، لڑکی کچھ بڑی ہو گئی تو اسے پتہ چلا کہ یہ لڑکی کسی اور کی نہیں ہے، یہ لڑکی میری ہی ہے۔ تو اس نے اپنی لڑکی کو بولا کہ بیٹا ایک کھڈا کھودنے کے لیے ایک کچھ چیز لے لو اور ایک رسی لے لو اور چلو میرے ساتھ۔ وہ لڑکی چلتی رہی۔ اس کا باپ اتنا ظالم تھا کہ کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کچھ دور تک چلتا رہا، جب جنگل پہنچا تو اس نے کھڈا کھودنا شروع کیا تو جو اس کی بیٹی اس کے ساتھ تھی وہ بھی اس کا ساتھ دینے لگی، اس کے مٹی دھیرے دھیرے ہٹانے لگی، کھڈا کھودنے میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ اب کھڈا جب پورا کھود لیا تو اس نے اپنی بیٹی کو اٹھا کر کھڈے میں ڈال دیا، تو اس نے التجا فرمائی، اے والد محترم مجھے کیوں کھڈے میں ڈالتے ہو؟ تو اس نے فرمایا کہ تو مجھے شرمسار کر دے گی جہان میں، اور اسے دفن کر دیا، مطلب زندہ درگور کر دیا۔ پہلے کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے لوگ ایسا ہی کرتے تھے۔ کیسا کرتے تھے کہ لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، کھڈا کھود کر زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہوا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ صبح صادق کے وقت۔ ہاں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے خوشی کے ذریعے خوشی کا اظہار اس طریقے سے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اس سال اللہ تبارک و تعالی نے ایک بھی لڑکی پیدا نہیں فرمائی، سب کے سب لڑکے پیدا فرمائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حبیب کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ آج میرا حبیب پیدا ہوا ہے، اور اگر کوئی لڑکی پیدا ہوئی تو میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے میرا حبیب پیدا ہوا ہے، اور اگر کہیں لڑکی پیدا ہوئی تو لوگ لے جا کر زندہ درگور کر دیں گے، زندہ دفن کر دیں گے۔ اسی کے خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک عرب میں یا پوری دنیا میں کہیں بھی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کہیں بھی لڑکی پیدا نہیں ہوئی، اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکے ہی لڑکے پیدا فرمائے، تاکہ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمد کی خوشی میں ایک بھی لڑکی پیدا نہ ہو، تاکہ لوگ اسے زندہ درگور کر دیں۔ اس طریقے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمد کی خوشی کا ذریعہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے، تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو والدہ تھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ کچھ فرشتے آئے اور ان کے ہاتھ میں 3 جھنڈے تھے۔ کتنے جھنڈے؟ 3 جھنڈے۔ انہوں نے ایک جھنڈا مشرق میں لگایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ ایک جھنڈا مشرق میں لگاؤ اور ایک جھنڈا مغرب میں لگاؤ، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر، جو ہم آج گھروں گھر جھنڈا لگاتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس خوشی کا اظہار کیا
اس خوشی کا اظہار اس طریقے سے کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمد کی خوشی سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگایا۔ تو گویا ہم کو یہ معلوم ہوا کہ جھنڈا لگانا کس کی سنت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جھنڈا لگایا، کس کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے جھنڈا لگایا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا اظہار فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جھنڈا لگا کر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کا اظہار فرمایا۔ اسی لیے ہم لوگ بھی جھنڈا لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، اللہ تبارک و تعالی کی سنت کو ہم لوگ اظہار فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے جو اللہ تبارک و تعالی نے جو سنت، جو طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں جو اظہار فرمایا جھنڈا لگا کر، ہم لوگ بھی اس طریقے کو اپناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی سنت کو اپناتے ہیں جھنڈا لگا کر۔ اگر کوئی پوچھے کہ جھنڈا لگانا کہاں سے ثابت ہے تو آپ لوگ اسے بتا سکتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے بھی جھنڈا لگایا، 3 جھنڈے، ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا اور ایک جھنڈا ماشاء اللہ بہت بہترین۔ اس طریقے اللہ تبارک و تعالی نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے کا واقعہ ہم لوگ کل سماعت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔